اچھا جی، تو آبجیکشن ہینڈلنگ کا جو مین ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں نا، اس کو بھی میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہائی لائٹ کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی پرسن آتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو میں کیسے سٹارٹ کروں، تو ان سے کہے کہ پیسے نہیں ہے اس لیے تو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں پھر وہ بزنس نہیں کرتے، پھر وہ تیار کھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی میرے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو ان کو آپ نے کرنا ہے کہ مطلب میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں، میرے خود کی بھی یہ ویژن ہے، ٹھیک ہے، خود کا ہی میرا یہ ویژن ہے کہ کسی بھی بندے کو اب ہم نے فائنانشلی طور پہ ہیلپ نہیں کرنی، سپورٹ نہیں کرنا، ہم نے ان کو شعور دینا ہے کہ آپ لوگ کاروبار کی طرف آ جاؤ۔ کتنا آپ لوگ مانگو گے، بس کرو۔ جو آپ کا ہاتھ ہے نا، تو وہ لینے والا ہاتھ نہ ہو، وہ دینے والا ہاتھ ہو۔ مطلب پہلے تو ہم نے پاکستانی کو اس مینٹلٹی سے نکلوانا ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ سپورٹ پیش ہوتے ہیں، اچھا کھاتے اچھا پیتے، لیکن پھر بھی ان کی مانگنے کی عادت نہیں جاتی۔ مجھے یہ عادت بہت زہر لگتی ہے، بہت ہی زہر۔ تو آپ لوگوں نے ان سے کرنا کہ آپ کی مطلب کتنی ایج ہے، کتنا ٹائم آپ نے گزارا، ہیلپ کر کے آپ نے گزارا، وہ ایک دن کا آپ کا جو گزر بسر ہے ہیلپ کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی آگے نسل کیا کرے گی، وہ بھی ہیلپ پہ کرے گی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنے لیے اسٹیپ لے لیں اور آپ کاروبار کی طرف آ جاؤ، تو آپ کی جو 7 نسلیں ہیں تو وہ روشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فیکٹ نمبر 1 ہو گیا۔ پھر کوئی دوسرا پرسن آپ کو یہ آبجیکشن وہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس آبجیکشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس لیے تو اس پوائنٹ کا نام ہے آبجیکشن ہینڈلنگ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلے میں مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا یا بتا دوں گی، تو ٹھیک ہے، ان سے کہے کہ مشورہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ لوگوں نے مشورہ کرنا ہے، لیکن کسی ایسے پرسن سے آپ نے وہ مشورہ کرنا ہے جو اس فیلڈ کے بارے میں جانتا ہو۔ جو اس فیلڈ کے بارے میں نہیں جانتا ہو تو وہ تو آپ کو کہے گا، آپ کو نیگیٹو ہی کرے گا کہ مطلب یہ تو اسکیم ہے، یہ تو فیک ہے۔ اب فرض کر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک مثال دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے لاہور کا اور دوسرا بندہ ہے کسی دور دراز دیہات کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک لاہور کا ہو گیا، میرے سامنے بیٹھ گیا، ایک دور دراز جو دیہات کا ہے وہ دیہاتی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ میں دیہاتی سے کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ آپ مجھے لاہور کی خاص باتیں بتا دیں، آپ مجھے لاہور کے جو بھی مطلب اس کے فیچرز ہے، جو بھی ہے لاہور کے بارے میں مجھے بتا دیں، مجھے جاننا ہے۔ تو اب دیہاتی کو کیا پتا کہ لاہور میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لاہور والا بندہ ہے وہ اگر مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ خاموش رہے، آپ چپ رہے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو اسکیم کر رہے ہیں، آپ سے نہیں، میں دیہاتی سے پوچھنا ہے۔ اور اگر لاہوری بندے سے میں کہوں کہ آپ مجھے اس کے دیہات کے بارے میں بتا دیں، تو کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ نو۔ جو بندہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان فیلڈ والے بندے سے آپ نے وہ مشورہ کرنا ہوگا، ان سے وہ ڈیٹیل آپ نے لینی ہوگی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ایسے پرسن کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ تو دور، مطلب آف لائن بزنس بھی اس نے نہیں کی ہوگی، یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہو گیا یا کوئی جاب کر رہا ہوگا، اس سے پھر بزنس کا مشورہ کرتا ہے، پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مشورہ کرتا ہے، تو سامنے والے کہتے ہیں اوئے تو بھی پس گیا۔ تو وہ جو پسنا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا، بس وہ وہاں سے اس کی ترقی، رکاوٹ، نیندیں، خواب، خیال، مقاصد، آگے جانے کی وہ جو لگن، وہ سارا بند ہو گئے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا جو زخم ہے تو وہ پھر بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم وہ کبھی نہیں بڑھتا، تو وہ زبان کا زخم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ خود کی پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہو، کسی ایسے بندے سے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ جس کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے ان کو وہ والا جو آبجیکشن ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، اور کچھ اپنی طرف سے آپ نے کرنا ہے کہ بے شک آپ مشورہ کریں، لیکن کسی ایسے پرسن سے جو اس فیلڈ کے بارے میں جانتا ہو۔ اچھا، پھر نیکسٹ اکثر یہ آ جاتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں یا تھوڑے عرصے بعد آپ لوگوں سے رابطہ کروں گی، میں کر لوں گی۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جتنا آپ ٹائم لے سکتے ہیں آپ لے لیں، آپ آ جائیں، میرا کچھ نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے لیے بتا دو، ابھی جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہے وہ نہیں ہوگی، ابھی جو پیکیجز اویلیبل ہے وہ نہیں ہوگی، اور ابھی آپ مجھے دیکھو اس ٹائم میں جہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے، نیکسٹ لیول پہ نیکسٹ ایئر 2-3 سال بعد پھر میں کہاں ہوں گی۔ تو اگر آپ نے اب بھی آنا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی ایک خاص پوسٹ پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے ڈاؤن لائن کو اپنے ساتھ کامیاب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ پھر آپ 2-3 سال بعد آ جائے، میں کہاں آپ کہاں مجھے پتہ نہیں ہوگا، اس ٹائم آپ خود دیکھیں، نہ یہ اپرچونیٹیز ہوگی نہ یہ پیکیجز ہوگے، باقی آپ کی مرضی۔ اوکے جی، تو یہ میں نے کچھ آپ کو آبجیکشن ہینڈلنگ کے جو طریقے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے نیکسٹ نیو ویڈیوز آ جائیں گے، اس میں جو نیو جتنے طریقے ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک جو پوائنٹ ہے اس کے جانب۔
तो प्लानिंग एंड फॉलो अप। अब फ़र्ज़ करें जितने आज लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, आपने प्रोस्पेक्ट भी किया, आपने उसको अपने लिस्ट में भी शामिल किया, आपने इनविटेशन भी किया, आपने उनके ऑब्जेक्शन भी हैंडल किए, लेकिन फिर भी आपको सेल नज़र नहीं आई, कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आप लोगों को नज़र नहीं आई, तो आपने क्या करना है, अब प्लानिंग करनी है, अच्छे से प्लानिंग करनी है, नियमित तरीके से आपने प्लानिंग करनी है, खुद के माइंड को आपने क्रिएटिव बनाना है और उनको फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप आपने कैसे करना है, अब उनके पीछे आपने मतलब लगना नहीं है, ठीक है। वही जो आपने पहले प्रोस्पेक्टिंग और लिस्टिंग के दौरान आपने ब्रॉडकास्ट के ग्रुप बनाए थे और आपने कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप के बनाए थे, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, ये जो लिस्टिंग है यही आपका यही आपका प्लानिंग और फॉलो अप हो गया। अब इसी ग्रुप में आपने रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपने डालनी है बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, कि वो लोग आपसे रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाए, कि वो बार बार पूछे कि डिटेल क्या है। ओके, इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, इसके अलावा फिर आपने ये करना है कि इसके अलावा वही सेम तरीका आपने जब उनसे नंबर वगैरह सेव करवाया है, स्टेटस पे आपने अच्छे पोस्टिंग करनी है ताकि ये लोग आपके स्टेटस पे रहे। ये भी फॉलो अप करने का एक तरीका है, ठीक हो गया। इसके अलावा फ़र्ज़ करें वो पर्सन ना आपके साथ तो वो ग्रुपों में ऐड है, ना वो आपके साथ तो ब्रॉडकास्ट में ऐड है, हालांकि आपने ऐसी गलती नहीं करनी, ज़रूर इसको अपने लिस्ट वगैरह में शामिल करना है, ठीक है। आपने फिर भी क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि चले कोई भी वीडियो, वो नंबर आप लोगों के सामने आ गया, कोई भी वीडियो आपने उसको सेंड की, ठीक है, तो वो ज़रूर आपसे रब्ता करेगा। हो सकता है कोई इस्लामिक वीडियो हो सकता है कोई ग्रीटिंग मैसेज हो, जैसे ईद मुबारक वगैरह, जैसे 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनसे दोबारा रिलेशन बिल्ड करने हैं। उनको आपने डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना कि प्लीज़ भाई बहन आ जाओ मेरे साथ काम करो, आपको ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा। नो, आपने अपने काम की वैल्यू बढ़ानी है, आपने अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है, आपने अपने बिज़नेस की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, रिलेशन उनसे अच्छे बिल्ड करने हैं, बातचीत आपने कायम रखनी होती है, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है कि बातों बातों में या वीडियोस जो आप वगैरह सेंड करते हो, ठीक है, तो आपने इनडायरेक्ट तरीके से उनको भी इनवाइट करना है। डायरेक्ट तरीके फॉलो अप में आपने कभी भी डायरेक्ट तरीके से इनवाइट नहीं करना। इनडायरेक्ट तरीके में क्या होता है कि आपने कोई ऐसी बातें करनी होती है, कोई ऐसी मीटिंग आप लोगों ने अरेंज करनी होती है जिसमें आप नीड क्रिएट करें उस पर्सन की, उनकी ज़रूरत क्रिएट करके अब ये काम करना उसका नीड है, उसका ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले नीड क्रिएट करना होता है और फिर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। ये जितने भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट में लोग आते हैं, या तो मतलब उनकी नीड नहीं होती, वो लोग ये समझते हैं कि इनको हमारी नीड है, हम अगर इनके साथ ऐड हो जाए, या उन लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, उनको वही पेक वगैरह नज़र आता है। तो फिर ये आप पर्सन की मेंटलिटी पे होता है कि किस तरीके से आपने उस पर्सन की नीड क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपने उस पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग भी बिजनेसमैन हो, खुद से क्रिएटिव माइंड आप लोग बनो और अच्छे रिलेशन बिल्ड करो। अगर यहाँ पे मैं आपको सेम रटा वाला सिस्टम बता दूँ कि इस तरीके से नीड क्रिएट करनी है, इस तरीके से क्या होता है ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, तो इसका मतलब ये कि मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ, ना कि एजुकेट कर रही हूँ। ट्रेनिंग में और एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ट्रेनिंग ये होता है जो चाबुक के ज़ोर पे शेर भी सर्कस का करतब दिखा देता है, वो ट्रेन होता है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन वो होता है कि आपने अपने जहन में एक चीज़ बिठा ली, मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया, मैंने आप लोगों को मंजिल दिखा दी, फिर उसी चीज़ को आप पूरी ज़िंदगी इम्प्लीमेंट करके उस पर सर्चिंग करके आप उनसे मज़ीद शाखें निकालेंगे। तो फॉलो अप में आपने एक बस पर्सन की नीड क्रिएट करनी है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो सारा आपने अपने अपने तरीक़ों से करना है, ठीक है। अब जितने मेरे तरीके होंगे इंशाल्लाह कभी दूसरी वीडियो में अगर नीड पड़े तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये टास्क मैंने आप लोगों के ज़िम्मे छोड़ा है कि 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि फॉलो अप का जो तरीका होता है, नीड क्रिएट करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ये लोग वापस आपके साथ आ जाता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और बात यह है कि जो भी पर्सन होते हैं, ठीक है, चाहे हम नीड क्रिएट करें, चाहे हम ट्रस्ट बिल्ड करें, चाहे हम हर तरीके से मतलब वो उनको गाइड करने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग ऐड नहीं होते, तो ऐसे लोगों पे फिर आपने ना तो अपना टाइम वेस्ट करना है, ना अपनी एनर्जी सर्व करनी होती है, क्योंकि बिज़नेस हर पर्सन के लिए नहीं होता।
ہر کوئی ہمارے معیار پہ نہیں پورا اترتا، یا ہم ہر کسی کے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ 100 میں سے 1% کے لیے بزنس ہوتا ہے، یہ جو باقی 99 لوگ ہوتے ہیں یہ بزنس کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پروسپیکٹنگ میں بھی کوئی ایسے پرسن آ جاتے ہیں جو تھوڑا سا ڈیٹیل لے کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں پیکیج سے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل تنگ نہیں کرتے۔ کوئی ایسے پرسن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہی ٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ بہت سارے کویسچن کرنے ہوتے ہیں ان کو، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں ان کو جوابات دینے ہوتے ہیں، اور جواب دے کے مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا ٹائم ٹیکر ہوتے ہیں، وہ ٹائم لے لیتے ہیں، اسٹیٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، گروپ میں رہتے ہیں، پھر خود ہی آ جاتا ہے۔ اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی معذرت کے ساتھ انتہائی نکمے ہوتے ہیں، ان کو پلیٹ میں بھی اگر آپ لوگ اپرچونٹی پیش کرو گے تو وہ ان کو اسکیم ہی سمجھیں گے، ان کو خود کی قدر نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، کسی چیز کا امپورٹنٹ ان کو نہیں پتہ۔ تو آپ لوگوں نے کم از کم اتنے اپنے مائنڈ سیٹ سے پرکھنا ہے اس بات کو، اس چیز کو، کہ کون سے پرسن آپ کے لیے اہل ہے، آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، کون سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا بہت آپ نے ان پہ ٹائم صرف کرنا ہے، لسٹنگ میں، فالو اپ میں، پلاننگ میں، انویٹیشن میں، پروسپیکٹنگ میں۔ اگر ان سارے باوجود کی چیزوں کے بعد وہ آپ کے ساتھ نہیں چل پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹا سکہ ہے، پھر آپ نے مزید اس پہ محنت نہیں کرنی۔ آج کا جو ہمارا سیشن تھا بس اتنا ہی کافی تھا۔ چھوٹا سا بیٹا ہے میرا حسن کامران، آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ ڈالا ہے کہ یہ بچہ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ آپ لوگ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ دعا کرے میرے بچے کے لیے بھی، سب اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ساری ہاؤس وائف ہے، ساری اپنے گھر کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرے سب کے لیے، اور اچھی نیت کے ساتھ، پرخلوص دل کے ساتھ، انشاءاللہ نیک نیتی، وہ کہتے ہیں کہ مال کا دار مدار نیتوں پہ ہے، تو جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی کاروبار، کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو ضرور انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک میرے یہاں تک تھا، اور وش یو بیسٹ، اور اللہ حافظ۔